اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْہاجًا۔ بے شک اللہ رب العزت نے ہر امت کے لیے ایک منہج اور ایک آئین حیات عطا فرمایا ہے۔ ماہ فروری حضور سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں منہاج القرآن ویمن لیگ آپ کے لیے لے کے آئی ہے ایک انتہائی انوکھی، دلچسپ اور فکر انگیز شیخ الاسلام سیریز، جس میں آپ نہ صرف جانیں گے حضور سیدی شیخ الاسلام کی شخصیت کے ہمہ جہت پہلوؤں کو، ان کے فکر اور ان کے نظریے کو، وہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ جانیں گے کہ یہ عالمگیر تحریک منہاج القرآن کیا ہے۔ اور آج کی اس سیریز کی پہلی نشست کا ہمارا عنوان بھی یہی ہے کہ تحریک منہاج القرآن کیا ہے۔ آج کی اس نشست میں جن دو معزز مہمانان گرامی نے ہمیں جوائن کیا ہے، آئیے میں آپ سے ان کا تعارف کرواتی چلوں۔ بے شک یہ ہستیاں وہ ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وائس پریزیڈنٹ منہاج القرآن انٹرنیشنل بریگیڈیئر اقبال احمد خان صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں سر؟ ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں شیخ الاسلام سیریز کی اس پہلی نشست میں۔ سر آپ سب جانتے ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں، آرمی لائف کے بعد گزشتہ 22 سالوں سے اپنی مخلصانہ، پیشہ ورانہ اور ماہرانہ سروسز منہاج القرآن کے مختلف شعبہ جات کو دے رہے ہیں اور استقامت سے دے رہے ہیں۔ استقامت کی ایک ہمارے لیے عمدہ مثال ہیں۔ میری دوسری جانب جو ہستی موجود ہیں وہ بھی کسی تعارف کی محتاج نہیں، صدر منہاج القرآن ویمن لیگ پاکستان ڈاکٹر فرح ناز صاحبہ۔ باجی میں آپ کو بھی آج کی اس نشست میں خوش آمدید کہتی ہوں، اور باجی بھی کسی تعارف کی محتاج نہیں، گزشتہ کم و بیش 20 سالوں سے منہاج القرآن ویمن لیگ کی مختلف ذمہ داریوں پہ، جو کہ ہمہ جہت ہیں، سیاسی بھی ہیں، سماجی بھی ہیں، دینی بھی ہیں، مذہبی بھی ہیں، فکری بھی ہیں، نظریاتی بھی ہیں، پاکستان بھر میں ہماری ہزاروں ذمہ داران کو اپنی جو ہے سروسز سے اور اپنی صلاحیتوں سے نواز رہی ہیں۔ تو سر آج کی اس نشست کا آغاز میں آپ سے کرنا چاہوں گی، جیسا کہ آپ کو ہم نے بتایا کہ تحریک منہاج القرآن کیا ہے، ہم اس کو آج اس ٹاپک کو لے کے چلیں گے۔ تو سب سے پہلے اگر آپ اپنے تجربے کی روشنی میں ہمیں یہ بتائیں کہ تحریکیں جنم کیوں لیتی ہیں، کیا وجوہات ہیں جن کی بنیاد پہ مختلف امتوں اور قوموں میں تحریک جنم لیتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ باجی، آپ نے جو سوال کیا ہے وہ بہت ضروری ہے اور اس پوری ڈسکشن کی ایک قسم کی وروح ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ تحریک جو ہے وہ تحرک سے ہے۔ تحرک از سم تھنگ ڈائنامک، جو کہ جمود کو توڑتی ہے، اور جمود کو جو چیز توڑتی ہے وہ اس پیرائے میں آتی ہے کہ وہ موو فارورڈ، آگے کی طرف بڑھنے کا ایک اشارہ ہے۔ اگر کسی جگہ پہ آپ کو محسوس ہو کہ تحرک آ گیا ہے، رک گئی ہے زندگی، چیزیں جو ہیں ایک جگہ پہ ساکن ہو کر گلنا سڑنا شروع ہو گئی ہیں، سوسائٹی کا خاص کر جب کہ ان کے جو نصب العین ہے، جو ان کی ڈائریکشن ہے، جب وہ اپنی ڈائریکشن کھو دیتے ہیں تو اس صورت میں ایک فکر جو ہے وہ جنم لیتی ہے، اور فکر جو جنم لیتی ہے اس کے اندر ایسے باکردار حوصلہ مند لوگ ہیں جو قوم اور ملت کا درد رکھتے ہیں۔ وہ اس کو سوچ بچار کے بعد سوچتے ہیں کہ اب اس تحرک سے نکلا کیسے جائے، تو اس سے نکلنے کے لیے تحریک بنائی جاتی ہے اور یوں تحریکیں جنم لیتی ہیں۔ بے شک آپ نے بہت خوبصورت انداز میں اور انتہائی جامع انداز میں بتایا کہ جب امتیں جمود کا شکار ہو جاتی ہیں، اخلاقی تنزلی کا شکار ہو جاتی ہیں، تو اس قوم کا، اس امت کا درد لے کے کچھ ایسے افراد اٹھتے ہیں اپنے فکر و نظریے کے ساتھ جو ان سب کے جمود کو تحرک میں بدل دیتے ہیں۔ بے شک سر یہ آپ نے انتہائی جامع جواب دیا۔ اسی حوالے سے ڈاکٹر فرح ناز صاحبہ، میں آپ کا بھی نقطۂ نظر جو ہے چاہوں گی کہ آپ ہمارے سامعین و ناظرین تک پہنچائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، آج کی بہت اہم اور بہت ریلیونٹ نشست میں آپ نے بولنے کا موقع دیا۔ تو جہاں تک اس سوال کی بات ہے کہ تحریکیں کیوں جنم لیتی ہیں، تو تحریک کے معنی دراصل حرکت کے ہیں۔ تحریک، کسی بھی تحریک کی برتھ کیوں ہوتی ہے، کیوں
اس کی ابتدا ہوتی ہے. اس کے لیے 2 چیزیں ذہن میں رکھ لیں. پہلی بات یہ کہ انسانی دماغ یہ سوچنے کی ایک مشین ہے. ہر وقت انسان، اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی تخلیق کی ہے اس کی فطرت اور اس کے دماغ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو انسان ہر وقت سوچتا رہتا ہے. اسی طرح سے انسانی فطرت ہمیشہ سے کوشش میں ہے، محنت میں. اب تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو انسان ہمیشہ بہتر سے بہتری کی تلاش میں ہے، مختلف ارتقائی مراحل سے گزر رہا ہے. ارتقائی مراحل سے یہ جو اس کی کاوش ہے، یہ اس کی محنت ہے، یہ اپنی بقا کے لیے بھی ہو سکتی ہے، یہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے بھی ہو سکتی ہے، یہ علم کے حصول کے لیے بھی ہو سکتی ہے، یہ کسی بھی تخلیق کے لیے ہو سکتی ہے، یہ انسان کی اپنی تعمیر و کردار کے لیے بھی ہو سکتی ہے. تو یہ جو محنت کا عنصر انسان کے اندر پایا جاتا ہے اور ہر وقت سوچنے کا جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ماڈل بنایا ہے، تو یہ جو سوچ کا سفر ہے بیسیکلی یہاں سے آغاز ہوتا ہے کسی بھی حرکت کا. تو انسانی بے چین ہو تو وہ جی کہتے ہیں نا انسانی بے چین ہو تو انقلاب آیا ہی کرتے ہیں. تو انسانی دماغ جب سوچتا ہے اس سوچ سے تھوڑا آگے بڑھتا ہے. جب تک تو اس کی سوچ ہے انفرادی سطح پر، وہ اپنی ذات کے لیے سوچ رہا ہے. تو وہ بہت سی دنیا میں ایسے لوگ ہیں، بلکہ میکسیمم لوگ ایسے ہیں جو اپنی ذات کے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں. لیکن جیسے ہی وہ اپنی ذات سے نکل کر دوسروں کے لیے سوچنے کی کوشش کرتا ہے، یا اس کے اندر کوئی ایسی صدا اس کے دل سے اٹھتی ہے یا کوئی ایک درد اس کے دل سے اٹھتا ہے کہ وہ اپنی زندگی سے نکل کر دوسروں کے لیے سوچنے کی طرف سفر کرتا ہے، تو بنیادی طور پر کسی بھی تحریک کا ابتدائی سیل یا ابتدائی مرحلہ یہاں سے جنم لیتا ہے. بالکل، یعنی کہ وہ بیج نمو پا جاتا ہے اور پھر وہ اس نہج پہ، جس طرح سے سر نے کہا کہ وہ درد امت کی طرف پھر اس طرف اس رخ پہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اس میں یہ شامل کرنا چاہوں گا کہ یہ ہر انسان جو ہے وہ سوچتا ہے لیکن کرتا کوئی اور کرتے وہ لوگ ہیں جن کے اندر سوجھ بوجھ ہو، بصیرت ہو، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہوتا ہے. ہر انسان جو ہے وہ سوچنے کے بعد اس پہ عمل پیرا نہیں ہو سکتا. میں مثال دیتا ہوں قائد اعظم صاحب کی. بہت اچھی زندگی گزارتے تھے، ولایت میں سیٹلڈ تھے، ان کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی، اور ان کے پاس اتنی عزت اور اتنی شہرت کہ ایک دنیا میں نام تھا ان کا ایز ایڈوکیٹ. لیکن جب اللہ نے ان سے کوئی کام کرانا تھا، اور ایک بہت مشکل کام کرانا تھا، اور مشکل کام یہ تھا کہ انہوں نے پاکستان جیسا ملک جو ہے اس کی تشکیل دینی تھی، تو انہوں نے آ کر 6-7 سال کے اندر ایک نئی مملکت لے لی. اور ان کی یہ بصیرت تھی، اور ان کی ٹیم جو تھی اس کے اندر بھی ایسے ڈیڈیکیٹڈ لوگ تھے، اور ان سب کو اپنی امت اور قوم کا درد تھا. اگر وہ یہ نہ کرتے تو آج ہم ہندو کی محکومی میں ہوتے، ہم انگریز کے بعد وہاں پہ محکوم. میں اس میں اگر جیسے سر نے بیان کیا ہے، اگر میں اس کے تھوڑے سے سٹیپس آپ کے سامنے رکھوں، تو سب سے پہلے انسان کی سوچ جنم لیتی ہے، سوچ سے خیال آتا ہے، خیال سے نظریہ بنتا ہے، اور نظریے سے مقصد بنتا ہے جب انسان اپنی ذات سے نکل کر دوسروں کے لیے سوچنا شروع کرتا ہے. مقصد سے تحریک بنتی ہے، اور تحریک سے جستجو اور محنت جنم لیتی ہے. جستجو اور محنت جب آپ کی زندگی میں آتی ہے، آپ کی سوچ کا حصہ بنتی ہے، وہاں سے تحریک کا سفر شروع ہوتا ہے، تحریک کا سفر، اور وہاں سے لوگ آپ کے ساتھ منسلک ہونا شروع ہوتے ہیں، اور پھر آپ ایک بلندی کی جانب اپنی پیش قدمی کرتے ہیں. یہاں ایک اور بات میں ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ ہم جس سوسائٹی میں اس وقت جی رہے ہیں، اس میں بہت ساری اس وقت تحریکیں ہیں. علمی تحریکیں بھی ہیں، سماجی تحریکیں ہیں، فلاحی تحریکیں ہیں، اور بہت ساری نوعیت ہے مختلف تحریکوں کی. جب آپ بات کرتے ہیں نا انقلابی تحریک کی، تو انقلاب کا عنصر جب کسی کے اندر پیدا ہوتا ہے یا جنم لیتا ہے، تو اس کا وہ بھی بڑا خاص ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے. وہ اس طرح سے کر کے ہوتا ہے کہ انسان جب کوئی اپنی آنکھوں کے سامنے ایک انسان کے ساتھ ظلم ہوتا دیکھتا ہے، یا انسانیت کی دھجیاں اڑتی دیکھتا ہے، یا انسانی اقدار کو پامال ہوتے دیکھتا ہے، تو وہ جو تکلیف اور تڑپ اس کے اندر آ کر اپنی جگہ بناتی ہے، اور وہ اس تڑپ کے ساتھ اپنی منزل کی سمت متعین کرتا ہے.
یہاں سے انقلابی تحریک کا جنم ہوتا ہے. بہت خوبصورتی سے ہماری دونوں معزز ہستیوں نے انتہائی بریف جواب دیا تحریکیں جنم لینے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں. تو چونکہ ہمارا ٹاپک ہے سر تحریک منہاج القرآن کیا ہے، اور آپ نے جیسا کہ ابھی اپنی گفتگو میں ذکر کیا قائد اعظم کا بھی، جو کہ ایک عظیم ہستی ہیں، اور انہوں کی زندگی میں بھی ایک پروسیس ہے ایک فرد سے ایک تحریک کے لیڈر بننے کا. تو یہ یہاں سے آپ ہمیں ضرور اس میں بتائیے کہ تحریک منہاج القرآن اور تحریک پاکستان کا تسلسل کیا ہے. اس کے اندر آپ دیکھیں کہ تحریک پاکستان کے اندر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے والد صاحب جو تھے جناب فرید الدین صاحب، انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. وہ قائد اعظم سے ملے بھی اور ان کے ساتھ انہوں نے کام بھی کیا اور ان کا دست راست کے طور پہ وہ ظاہر ہو. تو وہی چیز جب پاکستان کے لیے انہوں نے اپنی کوششیں اور کاوشیں کی، تو آگے ان کے فرزند نے جو ہے اسی امہ کے لیے، جو کہ ایک وقت میں ذمو حالی کا شکار تھی، اور وہاں پر ان کو ایک ایسے لیڈر کی ضرورت تھی جس نے انہیں آزادی دلائی. آزادی کے بعد جب جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ جذبہ ٹھنڈا ہوتا گیا، اور پھر سے وہ اس کے اندر جو ہے ڈیکے آ گیا، اور اس کے اندر اس قوم کے اندر ایک سستی جمود اور ایک سستی کسی کیفیت آ گئی. تو اس کو جھنجھوڑنے اور جگانے کی ضرورت پیش آئی. اس کے لیے پھر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے یہ جو ہے اپنا ایک عزم کے ساتھ انہوں نے اپنی تحریک لانچ کی، اور تحریک کے اندر جو ہے وہ ان کی جو آبجیکٹیوز تھے وہ یہی تھے کہ ایک عام آدمی کو اس کی ہستی سے روشناس کرایا جائے اور اس کا مقصد حیات اس کو یاد دلایا جائے، اور اس کے بعد اس کو ان خطوط پہ چلایا جائے جس میں وہ اپنی بھی اور امہ کی بھی فلاح کی طرف گامزن ہو. بے شک بے شک. تو جیسے کہ بتا دیا سر نے کہ تحریک پاکستان کس طرح سے جو ہے تحریک منہاج القرآن کا تسلسل بنی. پہلے وہی ایک عظیم والد اور پھر ان کے عظیم بیٹے حضور سیدی شیخ الاسلام. تو حضور سیدی شیخ الاسلام نے تحریک منہاج القرآن جو قائم کی، اس کے پیچھے کیا محرکات آپ دیکھتی ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ جو بھی آپ نے پہلا آپ کا جو کویسچن ہے وہ بہت خوبصورت انداز میں بریگیڈیئر صاحب نے آپ کے سامنے رکھا. کچھ چیزیں اس میں شامل کرنا چاہوں گی کہ تحریک منہاج القرآن کا بڑا گہرا تعلق، بہت گہرا ربط ہے تحریک پاکستان کے ساتھ، کیونکہ تحریک پاکستان بھی ایک خاص نظریے کی بنیاد پر قائم کی گئی تھی. ایک مقصد اور ایک نظریہ، ایک بڑا ڈکلیئرڈ گول تھا جس کے لیے یہ وہ ساری کی ساری کاوش شروع ہوئی، اور جس میں بہت اہم کردار ڈاکٹر فرید ملت جو ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا بہت بڑا تاریخی کردار ہے جس کو اکنالج بھی کیا جا رہا ہے. تو ڈاکٹر محمد طاہر القادری حضور شیخ الاسلام نے جب یہ دیکھا، چونکہ ان کی پرورش ایک ایسی آغوش میں ہو رہی تھی جو مقصد اور نظریے کے ساتھ منسلک تھا، تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک ایسا خطہ، ایک ایسی سرزمین جو ایک خاص مقصد کے لیے لی گئی ہے، جس کا قانون اللہ کی حکمیت کے مطابق بنایا گیا، جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے، اپنی نظروں سے اس خطے میں جو مقصد کے لیے حاصل کی گئی تھی اس کا حصول ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ وہ قوانین جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور تعلیمات کے مطابق بنائے گئے تھے، جس کے لیے پاکستان کا وجود ہوا، وہ نہیں ان کے سامنے ہو رہا، اس تکلیف نے منہاج القرآن کے آغاز کی بنیاد بنی. تو منہاج القرآن دراصل ایک تسلسل ہے تحریک پاکستان کا، اور یہ اسی کی مضبوط کڑی ہے جس نے اس کی اصل روح کو جو لے کر آگے چل رہی ہے اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے گامزن. بے شک. تو ہمارا جیسے کہ سوال تھا، آپ نے چونکہ یہ اسی کو کنٹینیو کیا ہے جو سر نے بات کی کہ تسلسل کیا تھا، تو اس کے حوالے سے اگر آپ کچھ بتانا چاہیں کہ خصوصاً یعنی کہ یہ تو ایک تسلسل آپ نے بتایا کہ ایک خاص مقصد تو اس فکر و نظریہ کو امپلیمنٹ کرنا تھا، مگر جب ایک تحریک ایک ہمہ جہتی میں قائم کرنے کے لیے آغاز لیا جاتا ہے ایک کمرے سے، ہم سب جانتے ہیں کہ حضور سیدی شیخ الاسلام نے تحریک منہاج القرآن کی بنیاد رکھی، تو وہ کیا محرکات تھے کہ جس کی وجہ سے تحریک منہاج القرآن آہستہ آہستہ ایک کمرے سے پھر کئی شہروں میں
اور پھر بیرون ملک جو ہے وہ پھیلتی چلی گئی. اس سے پہلے جو بھی آپ کا یہ کویسچن ہے جس میں آپ کے سوال کے بیسیکلی 2 حصے ہیں، جس میں سب سے پہلے آپ نے یہ پوچھا کہ منہاج القرآن کیا ہے، پھر اس کے بعد منہاج القرآن کی محرکات کیا ہیں. تو سب سے پہلے یہ کہ منہاج القرآن کیا ہے، اس ضمن میں 3 گزارشات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. منہاج القرآن کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے 3 اصول جو ہیں وہ ضرور ذہن میں رکھیں. سب سے پہلی بات یہ کہ منہاج القرآن نہ تو کوئی مذہبی فرقہ ہے، نہ کوئی مسلکی گروہ ہے، نہ یہ کوئی پیشہ ہے، اور نہ ہی منہاج القرآن کوئی روایتی سیاسی عمومی نوعیت کی جماعت ہے. یہ سب سے پہلی چیز ذہن میں رکھ لیں. جی یہ جہاں یہ جو پہلا اصول میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس میں جہاں تک یہ بات ہے کہ یہ کوئی مسلک نہیں ہے، یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، تو اس ضمن میں یہ ہم سب بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ جس معاشرے میں اس وقت ہم رہ رہے ہیں یہاں پر فرقہ واریت کی ایک جنگ ہے، آگ لگی ہے. تو منہاج القرآن کو اگر میں یہ کہوں کہ یہ اس فرقہ واریت کا حل ہے، ان مسائل کا، ان سوالات کا جواب ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں. جہاں میں نے یہ بات کی کہ منہاج القرآن کوئی پیشہ نہیں ہے، تو یہ بھی بڑی تکلیف سے بات کہنی پڑتی ہے کہ ہمارے ہاں دین کو اور دینی جد و جہد یا دینی جو اقدامات کیے جاتے ہیں ان کو بسا اوقات ایک پیشہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ نماز پڑھانے کے لیے کوئی اور شخص چاہیے آپ کو، اس طرح کی جو ہماری سوسائٹی کی نیڈز ہوتی ہیں. تو ہمارا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ بنیادی دینی علم جو ہے وہ ہر انسان کے پاس ہونا چاہیے، تو یہ پیشہ نہیں ہے. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ یہ کوئی روایتی عمومی سیاسی جماعت نہیں ہے، اس ضمن میں بھی یہ بہت واضح بات ہے کہ ہر باشعور انسان سیاسی ہے، کیونکہ وہ ایک سماج کا حصہ ہے، عنصر ہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے. جی ہم نے اپنی سیاست کیا ہے، سیاست یہی ہے کہ ہماری معاشرت کیسی ہونی چاہیے، ہماری زندگی کیسے ہونی چاہیے. یہ سب کے سب قوانین، یہ بڑا گہرا تعلق ہے ان کا ہماری دین کے ساتھ. تو لیکن منہاج القرآن ایک روایتی سیاسی جماعت نے بھی نہیں ہے. دوسرا اصول جو ذہن میں رکھ لیں وہ یہ کہ منہاج القرآن کی فکر اور منہاج القرآن کا جو نظریہ وہ کسی خاص ایک جغرافیائی خطے کے لیے نہیں ہے، کسی خاص علاقے کے لیے نہیں ہے، کسی خاص رنگ و نسل کے لیے نہیں ہے، مخصوص نہیں ہے، بلکہ منہاج القرآن کا جو آؤٹ لک ہے یہ عالمگیر ہے. یہ دوسرا اصول منہاج القرآن کو سمجھنے کے لیے یہ ضرور ذہن میں رکھ لیں. تیسرا اصول جو ذہن میں رکھیں وہ یہ کہ منہاج القرآن کی ایک بڑی واضح سمت اور ایک ڈکلیئرڈ گول ہے. یہ محض ایک فلاحی کام نہیں ہے، محض تصنیفی کام بھی نہیں ہے، محض تحقیقی کام بھی نہیں ہے، نہ صرف اور صرف یہ کوئی سماجی کام ہے، نہ صرف اور صرف یہ کوئی تبلیغی کام، اور مگر یہ سب کچھ ہے بھی، اور مگر صرف وہ نہیں. یہ سب اس کی ڈائمینشنز میں ایک ایک ڈائمینشن ضرور ہے لیکن اس کا ڈکلیئرڈ گول ہے. یہ بات جو ہماری گفتگو ہے بڑی دلچسپ رخ پہ ڈاکٹر فراناز صاحبہ لے گئی ہیں. سر یہ جیسے کہ فرما رہی ہیں، جی آپ کی ہم اس میں ضرور چاہیں گے اگر آپ اس کو ایک شارٹ سٹیٹمنٹ میں بیان کرنا چاہیں تو تحریک منہاج القرآن جو ہے وہ ایک نظریاتی، فکری اور فلاحی آرگنائزیشن ہے جس کے اندر بلا تفریق ہر دین و مذہب کے لوگوں کے لیے فلاح ہے، جس کے اندر مسلمانوں کے لیے راستہ نجات ہے، تعلیمات ہیں، اور آخرت کے لیے بہتر ثمر کے لیے بہت کچھ اور بہت سبق ہے، اور ساتھ ہی بہت کچھ مواد موجود ہے. اگر کوئی اس سے مستفیض ہونا چاہے تو یہ ہر ایونیو میں، ہر سفیر میں انسان کی مدد کرتی ہے، اور اس کے لیے دور نہیں جانا پڑتا، بلکہ ہمارے جو ڈاکٹر صاحب کی تصانیف ہیں اس کے اندر تقریباً 700-750 جو کتب ہیں اس میں ہر موضوع پہ آپ کو کتاب مل جاتی ہے، بلکہ ایک سے زیادہ کتابیں ملتی ہیں، اور آپ اپنے مسائل جو ہیں ان کی روشنی میں حل کر سکتے ہیں. بالکل، یہ بڑی خوبصورت بات کی. مگر جیسے کہ ڈاکٹر فراناز صاحبہ ہم جہاں سے آپ نے ایک انتہائی دلچسپ موڑ پہ لا کے گفتگو کو چھوڑا کہ تحریک تسلسل کا نام ہے. جی اس میں میں یہ اصل میں عرض کروں جی مقصد جو جس کی طرف آپ لے کے جا رہی تھیں، کیونکہ وہ بڑا ایک ایکسائٹیڈ سی چیز ہے، مجھے خود بڑی ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے کہ وہ جب آپ بیان کریں گی تو ایک کیفیت ہم
سب کے اندر ہے، تو اس حوالے سے آپ ضرور بتائیں، کیونکہ اس نے جاری رہنا ہے کیا یہ سب سے پہلے یہ تو بھی میں نے 3 اصول آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ منہاج القرآن کو سمجھنے کے لیے یہ 3 بنیادی اصول یہ ضرور ذہن میں رکھ لیے جائیں، تاکہ اگلا سفر جو ہے ہمارا وہ اس میں کسی طرح کا کوئی مغالطہ نہ رہے۔ تو لغت کے اعتبار سے تو منہاج القرآن کا معنی ہے قرآن کا راستہ۔ منہاج القرآن ایک ایسی تحریک ہے جس کی بنیاد حضور شیخ الاسلام نے 17 اکتوبر 1980 میں قرآن مجید کے اس انقلابی نظریے پر رکھی جو فطرت انسانی کے عین مطابق ہے اور جو انسانیت کو عروج کمال تک پہنچانے کا ایک واضح راستہ متعین کرتی ہے۔ جہاں میں یہ بات کہتی ہوں نا کہ فطرت انسانی کے عین مطابق ہے، تو یہ بھی بڑی اہم ایک چیز ہے کہ اللہ کا دین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن کی تعلیمات، یہ تینوں کی تینوں چیزیں انسان پسند ہیں، انسان کی محبت میں بنائی گئی ہیں۔ یہ آپ کا نقطہ بہت اہم ہے ڈاکٹر فرح ناز صاحبہ، کیونکہ اسی چیز کو چیلنج کیا جا رہا ہے انٹرنیشنلی مختلف جو ہمارے طبقات ہیں ان کی طرف سے، کہ یہ دین حیات نہیں ہے، یہ کمپیٹیبل نہیں ہے ہماری ماڈرن۔ تو منہاج القرآن کا مقصد در حقیقت جس طرف ہم جا رہے تھے، تو میں چاہوں گی کہ آپ اس کو مکمل کریں۔ اب اگر مطلب میں منہاج القرآن کی تعریف کروں، میں نے ایک ڈیفینیشن آپ کے لیے جو ہے وہ ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ہے کہ منہاج القرآن کا جیسے میں نے بیان کیا کہ ایک بلند نصب العین ہے، ایک واضح منزل اور سمت ہے منہاج القرآن کی۔ تو منہاج القرآن کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کچھ اس طرح سے میں کروں گی کہ منہاج القرآن قرآن مجید کا دیا گیا وہ راستہ ہے جس میں زیادہ راہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اس کی منزل رضائے الہی اور اخروی فلاح ہے، اور اس کا ذریعہ افراد کی اور انسانوں کی سیرت سازی ہے۔ تو اس طرح سے منہاج القرآن ہماری اس سوسائٹی میں ایک ایسی تجربہ گاہ ہے، اس معاشرے میں بسنے والے لوگوں کا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں قرآن مجید کے دیے گئے اصولوں اور تعلیمات کے مطابق پروگرامز تیار کیے جاتے ہیں، منصوبہ جات تیار کیے جاتے ہیں، سرگرمیاں تیار کی جاتی ہیں، اور زندگی کے ہر شعبے میں دین کو اپنا معیار بنانے کا ماحول فراہم کیا جاتا ہے۔ تو اس ضمن میں منہاج القرآن کی یہ ڈیفینیشن تو اپنی جگہ اہم، لیکن اس کا دوسرا پہلو بہت اہم ہے جس کو میں بڑی مختلف نظر سے دیکھتی ہوں، وہ یہ کہ منہاج القرآن ہماری سوسائٹی کا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس نے بڑا مضبوط، بڑا مؤثر، بڑا مربوط ایک سوشل کنیکشن فراہم کیا ہے، کیونکہ اسلام تنہا زندگی گزارنے کی بات نہیں کرتا، وہ سوشلائزیشن کی بات کرتا ہے۔ تو منہاج القرآن نے ایک ایسا پلیٹ فارم دیا ہے جس میں دور دراز کے رہنے والے لوگ، وہ دنیا کے کسی خطے میں، کسی جگہ، کسی ملک میں ہوں، ہم اس پلیٹ فارم کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوبصورت طریقے سے کنیکٹڈ ہیں۔ تو یہ سوشل کنیکشن کا ایک بڑا بہترین پلیٹ فارم۔ انشاءاللہ اپنی آئندہ آنے والی سیریز میں یہ جو باجی نے ایک پہلو بیان کیا سوشل کنیکشن، وہ کیا ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ تعالی بیان کریں گے۔ تو اس کی جو منزل ہے وہ غلبہ دین حق ہے۔